کہ ایک عام آدمی جو کہیں نوکری کرتا ہے، جو کوئی کاروبار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی دین کے اندر سب انسانیت پہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ابھی آپ نے جا کے دین سمجھنا ہے اور آگے بیان کرنا ہے. کہا کہ کچھ لوگ تم میں سے نکلیں اور یہ کام کریں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں گے، نوکری کریں گے، کاروبار کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے. اس عام آدمی کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ یہ جتنی پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر غوطے مارے علم کے اندر اور کوشش کرے. اسلام کا بھی ہے، کرسچینٹی کا بھی ہے، یہودیت کا، مسٹسزم، وہ کس کس چیز کے اندر کس کس علم میں غوطے مارے جا کے ڈھونڈنے کے لیے کہ آخر حق اور سچ کیا ہے. تو کیا ایسے نکات موجود ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی ایسا ایکوپ ہو جائے کہ وہ کسی بھی فلسفے کو دیکھ سکے اور فیصلہ کرے کہ کیا یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا فلسفہ ہے یا اس میں حق اور سچ کے جراثیم مجھے موجود نظر آ رہے ہیں؟ حسن بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے. عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف فلسفیانہ مباحث پر، اطلاقات کے اندر، فقہی آراء کے اندر، اور لوگوں کے نقطہ نظر کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ہولسٹک ٹاپک ہے، ایک ایسی مجموعی جس کو آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی بات آپ نے پوچھی ہے، کہ جس میں قدم بہ قدم ایک عام آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پاس ایسے کیا ٹولز ہیں، کیا پروٹوکولز ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں کہ جن کو اپنا کر اس کے سامنے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی صاحب علم، وہ مولانا مودودی ہوں، شبلی نعمانی ہوں، ابن قیم ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، ابو حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، جو بھی ہو، ان کی رائے جب ممبر پہ بیٹھ کے علماء بیان کریں تو وہ کیسے تجزیہ کرے ان کا، وہ کیسے اس نتیجے تک پہنچے کہ بھائی یہ رائے درست ہے یا یہ رائے درست نہیں ہے، میں نے اس کو اپنانا ہے یا میں نے اس کو اپنانا نہیں ہے. دیکھیں 3 سطحیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے کفر. کفر کے بارے میں ایک عام آدمی کو جاننے کے لیے کہ کسی نظریے کے اندر کفر پایا جاتا ہے کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. آپ دین سے متعلق کسی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی شخص آگے بڑھ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی نماز قرآن میں تو لکھی ہوئی لیکن میں نہیں مانتا، تو اب عام آدمی کو کوئی تردد نہیں ہے. یا کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہوا لیکن میں نہیں مانتا، اس میں بھی کوئی تردد نہیں ہے. تو کفر بالکل واضح ہے. ہر عام آدمی آگے بڑھے گا اور اس صاحب علم کو، اس شخص کو، اس مذہبی مفکر کو، اس عالم کو، اس دائی کو یہ کہے گا جی آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات تو بالکل ہی صریح طور پر کفر ہے. دوسرا نقطہ نظر کیا ہے؟ شرک کا. شرک کیسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ خدا کو کسی کی ذات سے کہنا یا کسی کو خدا کی ذات میں شامل کرنا، یا خلق میں، پیدائش میں، یا امر یعنی تدابیر امور کو. چاند بنا دیا نا، یہ اور چاند بنانے کے بعد اس کو چلایا بھی جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کسی کو خدا کا سبارڈینیٹ، پارٹنر، ساجی مان لیں تو یہ شرک ہے. اس کو جاننے میں بھی کوئی تردد نہیں ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ علماء بیٹھ کے دین کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ نقطہ نظر جب بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جزیات کے اندر غلطی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قلت علم یا قلت تدبر. کوئی عالم بیٹھا ہے، اس نے کہا جی میرے خیال سے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور وہ مطلب اگر حقیقت میں نہیں نکلتا تو تتبع نہیں ہوا، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، وہاں غلطی ہو گئی. ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے. دنیا بھر کے علماء اسی صحو و خطا کے اصول پہ اپنی تصنیفات کو پیش کرتے ہیں. پروٹوکول کیا ہے؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کسی فکر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء کہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں، ان سے دور رہو، ان کو نہ سنو. ان کو سنو گے تو کیا ہوگے؟ دین جو ہے وہ شک میں پڑ جائے، شک میں پڑ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ لوگ ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے ان کا، یہ بڑا زبردست جذبہ ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام گمراہی کی طرف نہ جائے. لیکن یہ تو ایک طریقے کے جذبے کا اظہار ہو گیا. استدلال اور اصول کیا ہے اس میں؟ یعنی ہمیں سننے سے وہ کون سا بخار ہو جاتا ہے لوگوں کو جس سے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہیے. مثلا وہ یہ بتائیں کہ جی یہ پروٹوکولز ہیں، یہ فکری گمراہی کے اسباب ہیں، ان میں یہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہو. تو اب سوال سب سے اہم یہ ہے کہ وہ معلوم کیسے ہوں گے. پہلا سوال یہ ہے. عام لوگوں کو تو ہم بعد میں بتائیں گے نا، پہلے تو ہم خود اہل علم یا علماء یا طلباء کی صورت میں جانیں گے کیسے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یہ بتائے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جب تم نے اپنائے بحیثیت فکر کے، بحیثیت اصول کے،
کہ تم اس کو اپنا کے پوری کی پوری فکر پہ اس کو اپلائی کر رہے ہو تو اب یہ گمراہی کا رستہ ہے, صحیح یہ ڈیویشن کا رستہ ہے. پہلے اصول کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر ایک بات بیان کی ہے. وہ بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنی ہدایات دی ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے محکمات, بالکل واضح ہدایات. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ اللہ کا پیغمبر ہے, اس کو مانو, میں خدا ہوں مجھے مانو, یہ سنتیں ہیں ان کو تم نے عمل کرنا ہے, یہ نکاح کا طریقہ ہے, طلاق, سب چیزیں محکم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں, کوئی تردد نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو اللہ کی ہدایت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عالم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جو نادیدہ ہے, نادیدہ کا مطلب نظر نہیں آتا, ہم نے نہیں دیکھا, تو اس کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور وہ طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں پایا نہیں جاتا. وہ کیا طریقہ ہے؟ انالوجی, تمثیل کا طریقہ, جس کو آپ کہتے ہیں متشابہات. متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اندر کوئی شبہ ہے, ان کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دے کر. ہاں, کیونکہ اکثر یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کو, جو ہماری دوسری رائج فکر ہے, کہ متشابہات کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن میں شک ہے یا شبہ ہے, جو سمجھ نہیں آ سکتی. اور کئی چیزیں دین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس مان لو وداؤٹ اے ریزن بیکاز یہ متشابہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. مثلا میں آج سے 200 سال پہلے آپ کو اگر یہ بتانا چاہوں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, تو میں اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں گا؟ میں ہمیشہ جب علم کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے جو موجود مثال کا ذخیرہ ہے, جو موجود حقائق ہیں, انہی کو استعمال کرتا ہوں. مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی فلاں چیز سورج کی طرح گرم ہے, تو سورج کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اب میں انٹرنیٹ کو 200 سال پہلے کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ نہیں سمجھا سکتا نا. تو میں کیا کروں گا؟ تمثیل, مثال. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سیزن میں گفتگو کے ضمن میں نے ایک بات کی تھی کہ ہندوستان کے پہلے مورخ ہیں جو جب گئے ہیں برطانیہ عظمیٰ, اور وہاں انہیں 1800 میں ٹرام دیکھی ہے, تو اس کو انہوں نے کیسے تمثیل کی صورت میں ہندوستان کی عوام کو سمجھایا ہے کہ بھئی وہ 2 آہینی سلاخیں جو ہیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر ایک آہینی ڈبہ جو ہے بکٹوٹ گھوڑے کی طرح گلیوں میں جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا, تم نے یہاں مرنا ہے, اس کے بعد تمہیں میں نے جزا و سزا کرنی ہے. وہاں کے جو کچھ حقائق ہیں, یا مثال کے طور پہ میں تمہارا پالنہار خالق ہوں, میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میں کیسے معاملہ کرتا ہوں, یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اور میں دونوں علم کی برابر سطح پر آئیں, کیونکہ تب تم سمجھو گے. تو اب مجھے مثال کا طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے تمہاری سطح پر آ کر چیزوں کی حقیقت نہیں, چیزوں کی جو تصور ہے وہ واضح یعنی کہ میں 500 یا ابھی 300 سال پہلے جہاز سمجھانا چاہوں, بوئنگ 747 کسی کو, تو یہی کہوں گا نا, امیجن کرو یار ایک لوہے کا پرندہ ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ لوہے کا پرندہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے محکمات, اور وہ الکتاب ہیں, اس کے اوپر تمہاری زندگی کھڑی ہوئی ہے, اسی پہ عمل کی تمہیں دعوت دی گئی ہے, اسی کی بنیاد سارا پہ دین محکمات کے اندر ہے, کلیئر کٹ, بالکل کلیئر, کوئی شبہ نہیں ہے ان کے اندر. اب جنت کا تصور, جہنم کا تصور, خدا کی ذات و صفات کا تصور, روح کی حقیقت, اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیسے کہتا ہے, وحی کی حقیقت, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے, فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے جب فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, بارگاہ عزدی کا ماحول کیا ہوتا ہے, حوریں ہوں گی جنت میں تو وہ کیسی ہوں گی, آپ یہ بیٹھنے کے لیے طے کر جائیں. اچھا جہنم کے اندر اگر درخت ہوگا تو وہاں تو آگ بھی ہوگی, وہ جل کیوں نہیں جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں. اگر تم عقل سلیم رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے کہ ان کا جو مقصد ہے ان کو سامنے رکھو گے, نہ کہ ان کی حقیقت کے در پہ ہو جاؤ گے اور خود طے کرنے لگ جاؤ گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے, کجی ہوتی ہے, جو لوگ فکری گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ابتغاء فتنہ و ابتغاء تعویل, وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کے در پہ ہونے کے لیے وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں, متشابہات کے اندر. متشابہات کے اندر. متشابہات کے مطلب بالکل واضح ہیں. مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہوگی, مجھے پتہ ہے جہنم ہوگی, مجھے پتہ ہے ایک عرش ہوتا ہے, لیکن وہ عرش کی کیفیت کیا ہے, وہ جنت کیسی ہوگی, وہ جہنم کیسا ہوگا, وہی کیسے آتی ہے, یہ سارے معاملات میرے احاطہ علم میں نہیں آتے. میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھ سکوں. نہیں ہے, ریفرنس پوائنٹ بھی نہیں ہے. دوسرا, جس چیز کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں, آبزرو نہیں کیا, الفاظ بھی اس کے لیے ہم نے بنائے نہیں.
یعنی کہ ہوائی جہاز جب نہیں بنا تو ہوائی جہاز کا ورڈ بھی تو نہیں بنا. ایگزیکٹلی یعنی آپ آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ ٹیوب لائٹ ہوتی ہے؟ آپ یہ یہ کہوں نا کہیں کہ دیا ہے جس میں تیل نہیں ڈلتا. اب کوئی شخص اس زمانے میں بیٹھ جائے کہ بھائی اس نے گفتگو کی ہے کہ دیے میں تیل نہیں ڈلتا, دیا تو میرے سامنے ہے, تیل کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کے بغیر نہ چلے گا؟ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے, یہ اس کا امتحان ہے, یہ بتا کر بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ تجسس. وہ کیا ہے؟ تخیل. کہ وہ خود سے غور کرتا ہے, خود سے تخیل کی دنیا میں جا کر وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں. اب یہ بات کتنی اہم ہے, میں اس کی عملی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھتے ہیں ممبروں کے اوپر, عام آدمی کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اصول سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فتنہ ہے اگر تم متشابہات کے در پہ ہو. متشابہات کے در پہ ہو جاؤ. تو یہ پہلا اپنے وہ اصول کی طرف ابھی آئے ہیں آپ, کہ متشابہات کے در پہ ہونا اور جو محکم چیزیں ان کو چھوڑ دینا, ان کو چھوڑ دینا اور ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے تخیل سے ان کو طے کرنا جو کہ اللہ نے تمہیں نہیں بتائیں. اور کیوں نہیں بتائیں؟ کیونکہ تم جان ہی نہیں سکتے. وہ عالم ہی وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اب آپ بیٹھے ممبر پہ اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ فلاں فلاں بزرگ گئے تھے عرش پہ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں کیا کیفیت ہے. یا مثال کے طور پہ فلاں فلاں بزرگ کو مشاہدہ کروایا گیا ہے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہی کیسے آتی ہے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ جنت کیا ہوگی, اور انہوں نے طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوتی ہے اور ذات سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے اور تجلی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اصل میں انہی تجلیات کا پرتو ہے. اور اب اس سے وحدت الوجود کے تصورات نکلیں گے, وحدت الشہود کے تصور. یہ سب چیزیں ہمارے ممبروں پر روز سنائی جاتی ہیں. اس کو عجیب عجیب نام بھی, علم الدنی اور علم الفلانا اور علم یہ, اور اندر کی علم جو ہے اس کو نام بھی دیا یہ معرفت ہے, یہ علم لدنی ہے. یہ بڑے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کو یہ علم دے دیتا ہے. بعض ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں زمین کے پیٹ پر جن کو قطب غوث ابدال کہتے ہیں, ان کے ہاں یہ اس طریقے کی معرفت کا صدور ہوتا ہے اور وہ روحانیت کے نتیجے میں ان کو ان چیزوں کی حقیقت پتہ چلتی ہے. سمجھ آ جاتی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کے جو در پہ ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں میں تیڑ اور کجی رکھتے ہیں. تو پہلا سبب فکری گمراہی کا, ہر عام آدمی جب اس کے سامنے کوئی دنیا کا عالم ہو یہ بیان کرنے کا آغاز کرے نا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو متشابہات ہیں, وہ وہیں پر ان کو سلام کرے اور کہے جی آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں. خدا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ والراسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ پہلا سبب ہے.